السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج لیکچر نمبر 8 ہے۔ سالانہ ایونٹ جو کہ جانوروں کے گلوں پر چھری چلا کر اسے قربانی کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اور آج کے لیکچر میں بہیمۃ الانعام پر بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ مویشی ہیں۔ ان کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں میرے پاس جو آیات ہیں وہ سورہ 5 کی 1 ہے۔ اس میں بہیمۃ الانعام اور سورہ 22 کی آیت نمبر 28 اور 22 ہی کی آیت نمبر 34 میں بہیمۃ الانعام موجود ہے۔ ان آیات پر مرحلہ وار بات کی جائے گی 2 یا 3 لیکچرز میں، خاص کر ان آیات پر جن سے لوگ مروجہ حج کے دوران قربانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان آیتوں کی جانب جانے سے پہلے ان کے مروجہ تراجم کو میں نے پڑھا تو کچھ سوالات سامنے آئے، وہ بطور طالب علم کے میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ میں سے وہ دوست جو علمی استطاعت رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دے کر میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ بہیمۃ الانعام کو ہم دیکھیں تو میں نے اسکرین پر ایک اسکرین شاٹ لگایا ہے، غور کریں۔ ان لوگوں نے سورہ 5 کی 1 میں بہیمۃ الانعام کے معنی مویشی چوپائے کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بہیمۃ الانعام میں اگر بہیمۃ مویشی یا چوپائے ہیں تو اس کے ساتھ الانعام لگانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، کیونکہ بہیمۃ کہتے ہی ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ جی چوپائے ہیں یا 4 ٹانگ والے جانور ہیں۔ اگر ان کے والے معنی جو کہ سکرین پر بھی میں نے لگائے ہیں، ان دونوں الفاظ کے آپ معنی دیکھیں، مویشی چوپائے کیے ہیں۔ لہذا اگر ہم ان کا ترجمہ جو کہ اصول و ضوابط سے ہٹ کے ہے وہ لگائیں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ بہیمۃ مویشی یا چوپائے اور الانعام کے معنی بھی چوپائے یا مویشی یہ لوگ کرتے ہیں، تو ترجمہ بنے گا بہیمۃ الانعام مویشی یا مویشی چوپائے ترجمہ بنے گا، جبکہ مویشی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 4 پیر والے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ چوپایا لگانے کی بھلا کیا ضرورت تھی، آیت کے متن میں بھی اور ترجمہ میں بھی اگر چوپایا کہا جائے تو پھر اس کے ساتھ مویشی لگانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ لہذا مترجمین نے تراجم میں کہیں الانعام کو غیر مؤثر کر دیا ہے اور کہیں بہیمۃ کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ دوستو، میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے کچھ اسکالرز اور ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام جو گالی کرنے والے جانور ہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اصول و ضوابط کے مطابق اس مرکب کا ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اصول و ضوابط کے مطابق اس مرکب کا ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ دوستو، اگر ان کی بات مان لی جائے تو تب بھی پہلی بات تو یہ کہ یہ اسم فاعل نہیں ہے کہ بہیمۃ کے ترجمہ میں والے لگا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بہیمۃ کے معنی اگر جو گالی کرنے والے جانور لے بھی لیے جائیں تو تب بھی بہیمۃ کہتے ہی جو گالی والے جانوروں کی شکل ذہن سامنے لانا شروع کر دیتا ہے، تب بھی بہیمۃ کے ساتھ الانعام لگانے کی ضرورت نہیں بنتی، کیونکہ بہیمۃ ہی پوری بات کور کر لیتا ہے، جبکہ بہیمۃ الانعام مضاف اور مضاف علیہ ہے، یعنی مرکب اضافی ہے۔ تمام کے تمام مترجمین نے ترجمہ کرتے وقت مضاف اور مضاف علیہ کا خیال ہی نہیں رکھا، کیونکہ مضاف اور مضاف علیہ بطور مرکب اضافی بنتا ہے، اور یہ آئے تو ترجمہ انہی کے تراجم کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو یہ اس کے ترجمہ میں کہ کی کا وغیرہ لگاتے ہیں، جو میں آگے چل کر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر ہم اصول و ضوابط کو مد نظر رکھیں تو ترجمہ ان کے والے تراجم کو لے کر بنے گا مویشیوں
کی جگالی کرنے والے، اور دوسرا بنے گا جگالیوں کی مویشی کرنے والے، تیسرا ترجمہ بنے گا مویشیوں کا جگالی کرنے والا، چوتھا ترجمہ بنے گا جگالی کا مویشی کرنے والا۔ دوستو یہ اس گرو کے ترجمے کو مد نظر رکھ کر میں کہتا ہوں جو بہیماتو کے معنی جگالی کرنے والا لیتے ہیں اور الانعامی کے معنی جانور لیتے ہیں، لہذا دونوں طرح سے ہی میں نے آپ سے یہ شیئر کیا اصول کے مطابق۔ اور دوسرے لوگ جو الانعامی کے معنی چوپائے لیتے ہیں یا جانور لیتے ہیں اور بہیماتو کے معنی چوپائے یا جانور لیتے ہیں، ان کا جو میں نے اسکرین پر بھی لگایا ہے مد نظر رکھ کر ترجمہ کریں اصول کے مطابق، تو ترجمہ یوں بنے گا مویشی کے جانور، مویشی کی جانور، مویشی کا جانور، مویشی کے چوپائے، چوپایوں کے مویشی، مطلب ایسا ترجمہ بنے گا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے اس کو مضاف اور مضاف علیہ لیا ہی نہیں، اس پہ مٹی ہی ڈال دی، اور پڑھنے والوں نے بھی غور نہیں کیا کہ یہ مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف علیہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اصول و ضوابط کے مطابق یہ تراجم بنے گے ان کے اپنے کیے گئے تراجم کے مطابق، اور کیسے اصول کے مطابق انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، یہی وجہ تھی کہ پھنس رہے تھے، اس وجہ سے ترجمہ نہیں کیا ہے۔ لہذا دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے تقریباً تمام مترجمین نے بہیماتو کو جمع بنا دیا ہے، جبکہ بہیماتو واحد ہے، لیکن یہ ایک یونٹ کی شکل فراہم کرتا ہے جس میں اوورال بھی آتے ہیں، لہذا جسے ہم مفرد بھی کہتے ہیں، ایک کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ لہذا دوستو میں مضاف اور مضاف علیہ کی کچھ مثالیں الکتاب المبین سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ 22 کی آیت نمبر 28، اسم اللہ، اس کا ترجمہ اللہ کی شناخت یا اللہ کی پہچان، یا یہ لوگ کرتے اللہ کا نام، نمبر 2 پر ہے سورہ 22 ہی کی آیت نمبر 32 میں شعائر اللہ، اللہ کے شعوری نالج کی آگاہی، لہذا یہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی حرمت، یہ لوگ بھی اس میں کی لگاتے ہیں، لہذا حرمات اللہ، سورہ 22 کی آیت نمبر 30 میں یہ بھی مرکب اضافی ہے، ترجمہ اللہ کی حرمت یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو سورہ 2 کی آیت نمبر 101 میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، انہوں نے ترجمے میں خود کی لکھا ہے۔ مزید سورہ 9 کی آیت نمبر 30 میں ابن اللہ، اللہ کا ابن، یہ لوگ خود ترجمے میں لکھتے ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوستو اب آپ نے دیکھا ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ کا جو میں نے آپ سے تراجم شیئر کیے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے وقت ان لوگوں نے خود کی کا کے لگایا ہے ترجمہ میں، اسی طرح بہیمات الانعامی کا ترجمہ کرتے وقت بھی کا کی کے لکھنا ضروری ہے اصول کے مطابق ترجمہ میں، جو تقریباً تمام مترجمین نے اصول کے مطابق ترجمہ ہی نہیں کیا۔ آخر یہ کیوں نہ لگایا کہ کا کی ان کے درمیان رہنمائی کریں، بلکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو گالی کرنے والے جانور حلال ہیں۔ یہ کلیہ جن جن لوگوں نے آج تک آپ کو بتایا یا تراجم میں لکھا ہے، وہ سب آپ کو یہودیوں کی کتاب یعنی بائبل پرانا عہد نامہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں، میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں ثبوت کے طور پر بائبل سے۔ بائبل پرانا عہد نامہ احبار بک ہے، اس کا باب نمبر 11، اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، لکھا ہے، میں نے اسکرین پر بھی لگایا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، پوائنٹ نمبر 2 ہے، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، جانوروں میں جو گالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ۔ اب دیکھیں یہودیوں کا عقیدہ ہمیں سناتے رہے، بڑے بڑے مفسرین اس میں شامل ہیں۔ مزید پوائنٹ نمبر 26 میں لکھا ہے بائبل میں، اور سب
4 پائے جن کے پاؤں الگ ہیں، پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ جگالی کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ مذہبی سرپرستوں کے مطابق کہ جو جگالی نہیں کرتے وہ حرام ہے، تو یہ عقیدہ بھی بائبل سے لیا ہے۔ لہٰذا ہمارے مذہبی سرپرستوں نے یہودیوں والا عقیدہ کہ جو جانور جگالی کرتے ہیں وہ حلال ہیں اور جو نہیں کرتے وہ ناپاک ہیں، یہ بائبل پرانا عہد نامہ جس کو توریت یہ لوگ کہتے ہیں وہاں سے چوری کیا ہے اور یہودیوں کی کتاب، یہودی کتاب سے لیا ہے۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ یہودی کتاب ہے، یہودیوں کی کتاب ہے، اور یہ کلیہ الکتاب المبین میں موجود بہیمۃ الانعامی پر تھوپ دیا یہودیانہ کلیہ۔ لہٰذا بہیمۃ الانعامی والی آیتوں کو بائبل پرانا عہد نامہ کے تابع کر دیا اور سادہ لوح عوام کو دھوکہ دیا۔ تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ الکتاب المبین کو خود سے نہ پڑھنا، اور بائبل کو بھی یہ لوگ کہتے کہ منسوخ ہے، اسی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ اس کو بھی نہ پڑھو۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر لوگ پڑھ لیں گے تو بائبل میں جو یہودی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ہے، وہ چیزیں یہودیانہ سامنے آ جائیں گی۔ ان کو ڈر اصل میں اس بات کا ہے کہ یہ پکڑے نہ جائیں ہم نے جو بلنڈر کیے ہیں۔ ہم مزید دیکھتے ہیں تو الانعامی میں تو یہ معرفہ ہے، معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ چیخ کر بتا رہا ہے کہ الانعامی اور بھی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ خاص ہیں، اور جسے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور لوگ جن کو الانعامی سمجھ رہے ہیں انہوں نے الانعامی کا ترجمہ جانور کیا ہے، کئیوں نے مویشی کیا، جبکہ عربی میں جانور کو حیوان کہا جاتا ہے، اور حیوان لفظ الکتاب المبین کی ان آیتوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا الانعامی جس کا الجزع نعم ہے، اسی الجزع سے ان لوگوں نے جو اس کے معنی کیے ہیں وہ میں الکتاب المبین سے ہی لگا رہا ہوں، اور کرے ان لوگوں نے خود اس کے معنی جانور نہیں کیے ہیں۔ سکرین پر میں نے لگایا ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 44 میں نعم کے معنی ہاں کیے ہیں، یعنی رضامندگی، اور سورہ 7 کی ہی آیت نمبر 114 میں نعم کے معنی ہاں کیے ہیں ان لوگوں نے، یعنی رضامندگی، اور سورہ 26 کی آیت نمبر 42 میں نعم کے معنی پھر سے ان لوگوں نے ہاں یعنی رضامندگی سے متعلق کیے ہیں۔ دوستو اب آپ نے خود دیکھا الانعامی کا الجزع نعم کے معنی ان لوگوں نے خود ہاں کیے ہیں، یعنی رضامندگی سے متعلق۔ ان لوگوں نے جبکہ یہ لوگ جانتے بوجھتے کہ الانعامی معرفہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو مویشی بنا دیتے ہیں، 4 ٹانگ والے۔ الانعامی کا روٹ ہم دیکھتے ہیں تو نعمہ ہے، اسی سے لفظ نعمت اور انعمتا اور الانعامی اور انعام وغیرہ آتے ہیں، یعنی اس روٹ میں تحفہ یا گفٹ کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا بہیماتو کو ہم دیکھتے ہیں تو باہما کے روٹ سے ہے، اسی سے لفظ باہمی ہے جو عام بولا جاتا ہے، جیسا کہ باہمی تعلقات یعنی آپس کے تعلقات، باہمی تجارت یعنی آپس کی تجارت وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ آپ روزمرہ لائف میں ڈیلی سنتے ہیں تقریباً۔ لہٰذا بہیمۃ الانعامی جو کہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، ترجمہ میں کاکی کے لگے گا، جیسا کہ میں اوپر مثالیں بھی دے چکا ہوں۔ بہیمۃ الانعامی کا ترجمہ ہوگا تحفے کی باہمی دستیابی، دوسرا ترجمہ ہوگا آپس کی رضامندگی۔ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں کچھ دوست بہیمۃ الانعامی کا ترجمہ بہیمان یا بہیمانہ لیتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ یہ بہیمۃ فعلان کے وزن پر نہیں ہے اور نہ ہی فعلان ہے، اس کو آخر آپ نے فعلان کے وزن پر کیسے لے لیا؟ وہ کلیہ ہمیں بھی بتا دیتا کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ میں آپ سے
یہ شیئر کرتا چلوں کہ جب مروجہ تراجم کو میں نے پڑھا تو کافی سارے سوالات میرے سامنے آئے، وہ میں آپ سے ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ ترجمہ میں نے سورہ 5 کی آیت نمبر 1 کا اسکرین پر لگا دیا ہے۔ مترجمین لکھتے ہیں، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ مویشی کہتے ہی جانور کی شکل ذہن میں بن گئی تو چوپائے لکھنے کی اس کے ساتھ بھلا کیا ضرورت تھی، جبکہ سب کو پتا ہے کہ مویشیوں کے پیر 4 ہی ہوتے ہیں۔ آخر مویشی کے ساتھ چوپائے لکھنے کی نوبت کیوں پیش آ گئی؟ یا جس نے کتاب دی اس کی نظر میں مویشی 2 پاؤں والے بھی ہوتے ہیں، جو چوپائے کے ساتھ مویشی لکھنا لازمی کر دیا اس نے، اور اس نے خود بھی لکھا ہے؟ کیوں بھائی؟ جبکہ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو پوائنٹ نمبر 2 ہے، انہوں نے لکھا ہے حلال کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احلت کا معنی حلال کیسے ہو گیا، جبکہ حلال لفظ اسم ہے اور احلت فعل ہے؟ احلت کو اسم میں بدل کر پیش کیوں کیا گیا؟ پوائنٹ نمبر 3 ہے، مترجمین لکھتے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ آخر یتلا کے معنی پڑھ کر سنا دیے جائیں گے کیسے ہو گئے، جبکہ پڑھنا تو اقرا پڑھو یہ ترجمہ ہوگا، اقرا کی فیملی کا ہے، اور یتلون کے معنی یہ کیسے ان لوگوں نے کر لیے کہ وہ پڑھتے ہیں یا وہ پڑھتا ہے، یا یتلا کا ترجمہ یہ کیسے ہو گیا؟ اور آیت میں اقرا فیملی کا کوئی لفظ نہیں ہے، جبکہ آیت میں تو یتلا واحد مدار مجہول ہے، اس کا ترجمہ وہ پڑھ کر سنا دیا جائے گا، بھلا کیسے ہو گیا؟ رہنمائی کریں، جبکہ اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ ترجمہ کرتے وقت آپ سے میں شیئر کر دوں گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو مترجمین لکھتے ہیں مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ حرم کے معنی احرام بھلا کیسے ہو گیا، جبکہ حرامہ روٹ سے احرام ایک الگ لفظ ہے جو کہ مصدر کے طور پر آتا ہے، لہذا حرم کے معنی اگر احرام ہے تو سورہ 9 کی 36 میں اس کے معنی حرمت بھلا کیسے ہو گئے، کیونکہ سیم لفظ سیم حرکات کے ساتھ ہے وہاں، جبکہ سورہ 9 کی آیت نمبر 36 میں حرم کے معنی حرمت کر دیے، جبکہ حرمت الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ آخر یہ ڈنڈیاں کیوں ماری گئیں؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس آیت کے مروجہ ترجمہ میں کہا جا رہا ہے حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 96 میں احرام کی حالت میں البحر کا شکار حلال کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا الکتاب المبین میں تضاد ہے، یا پھر اللہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ کہیں کچھ کہہ رہا ہے آگے جا کر کچھ اور کہہ رہا ہے تراجم میں، یا پھر تراجم میں گڑبڑ ہے، ترجمہ ہوا ہی نہیں ہے اس کا۔ پوائنٹ نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو احلت کا ترجمہ میں حلال اور محلی کا ترجمہ بھی حلال، قربان جاؤں ان کی اس دانائی پر میں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احلت کو بھی اسم بنا دیا جائے اور محلی کا حلیہ بھی بگاڑ کر اس کو حلال بنا دیا جائے، جبکہ یہ فاعل ہے۔ مزید پوائنٹ نمبر 4 ہے، آخر صیدی کے معنی شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ رہنمائی کریں۔ دوستو ترجمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، یعنی 4 پیروں والے مویشی حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی جو تم پر پڑھے جائیں گے ان کے علاوہ مویشی چوپائے حلال کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں مویشی چوپائے تو ہر طرح کے تقریباً یہ لوگ نکال لیتے ہیں، یعنی ہر طرح کے مویشی چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور حرام ہیں۔ ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھتے تو وہاں قربانی کے جانوروں کے متعلق ان کے تراجم کے مطابق پڑھایا جا رہا ہے، لہٰذا قربانی کے جانوروں کے سوا وہ تمام جانور جو تم پر پڑھے جائیں گے وہ حلال ہیں، قربانی والے حرام ہیں، خود آپ دیکھیں۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت میں شکاری جانوروں کا ذکر ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا شکاری جانوروں کے علاوہ باقی سارے حلال ہوئے، یعنی دونوں صورتوں میں ہی کوئی بھی حلال نہیں ہے،
ना शिकारी कुत्ते वगैरह, और ना गधा घोड़ा, ये भी हलाल नहीं है, और ना ही जिनको हलाल बना के बैठे वो हलाल हैं, क्योंकि इनके तर्जुमे में लिखा है तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं सिवाय उनके जो तुम पर पढ़े जाएंगे, यानी जो पढ़े जाएंगे उनके सिवा हलाल है। अब पढ़ा तो कुर्बानी के जानवरों को भी जाया जा रहा है, और दूसरे जानवर जिनका गोश्त बना के खाया जाता है उनको भी पढ़ा जाया जा रहा है। लिहाजा इनके अलावा कुर्बानी के जानवर हों या जो आम गलों पर छुरी चलाई वो हों, इनके अलावा सारे के सारे हलाल हैं। वो गधा हो, घोड़ा हो, यानी जो पढ़े जा रहे हैं उनके अलावा सारे के सारे जो हैं वो हलाल हैं, और पढ़े दोनों कैटेगरी जा रहे हैं जिनको हमारे मुआशरे में हलाल हराम कहा जाता है। लिहाजा कुछ भी नहीं खा सकते आप। दोस्तों, ये कुछ मालूमात और कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम सूरा 5 की 1 की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, अटेंशन, वो सुकून पसंद हुए या अमन पसंद हुए, तुम अहदों के साथ वफा करो। तुम्हारे लिए हल या तज्जिया पेश किया गया है। दोस्तों, अहदों के साथ वफा करो। अहद हमारे लिए जो बांधे गए हैं वो आयतों में हैं, इनको निभाना है। इन अहदों में ही हमारे लिए हल या तज्जिया पेश किया गया है। इनको हम अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे तो अमन और सुकून में आ जाएंगे। लिहाजा आयत के अगले हिस्से में है कि उहिल्लत लकुम बहीमातुल अनआमी, तुम्हारे लिए हल या तज्जिया पेश किया गया है आपस की रजामंदगी या तोहफे की बाहमी दस्तयाबी का। दोस्तों, आपस में हमने हंसी खुशी कैसे रहना है और मिलजुल कर कैसे रहना है, वो हल या तज्जिया उकूद में पेश कर दिया गया है, और अकूद आयतों में है। लिहाजा दूसरा इसका जो तर्जुमा का फ्रेज बनता था वो ये था कि तोहफे की बाहमी दस्तयाबी। दोस्तों, तोहफे कायनात की हर चीज़ है हमारे लिए जो कि बाहमी दस्तयाबी के तौर पर यानी हमारे दरमियान दस्तयाब हैं। लिहाजा तोहफे की बाहमी दस्तयाबी यानी कायनात की हर चीज़ की हमारे दरमियान जो दस्तयाबी है उसका हल या तज्जिया पेश कर दिया गया है। कहाँ पेश किया गया है? वो उकूद में है, और उकूद आयत में रखे गए हैं। लिहाजा मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से में देखते हैं तो उसमें भी कुछ बताया गया, ये कह कर के इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्ली सैदी, मगर जो तुम्हारी जानिब सबक दिया जाएगा। दूसरा ये कि ख़ास ताक़ब करके हल या तज्जिया पेश करने वाले भी मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे तरफ जो सबक दिया जाएगा वो उकूद यानी अहद व पैमान जो अलकिताब में रखे गए हैं उनमें है। इनका ताक़ब करके हल या तज्जिया पेश करने वाले अफराद भी मौजूद हैं, और अलकिताबिल मुबीन में अल्लाह के रसल शुदा भी मौजूद हैं जो हल या तज्जिया पेश करने वाले हैं अलकिताबिल मुबीन से हमें। व अंतुम हुरुम, और कि तुम बाज आ जाने वाले हो या तुम रुक जाने वाले हो। दोस्तों, मज़ीद ये है कि किस से बाज आना है वो अलकिताब में बता दिया गया है, और किस से रुकना है वो भी अलकिताब में बता दी, यानी मना किस से होना वो अलकिताब में ही बता दिया गया है। मज़ीद हम आयत के आखिरी हिस्से को देखते तो इसमें लिखा है कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, हकीकतन कायनात बनाने वाला वो तुम्हें अपने मकसद के मुतल्लिक बराह रास्त हुक्म कर रहा है। जब वो बराह रास्त हुक्म कर रहा है तो क्या ज़रूरत है, उसी से हुक्म ले लेते हैं अलकिताब में जाकर। लिहाजा दोस्तों, इसके अलावा जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर जो पाबंदी लगाई गई है वो अलकिताब में ही बता दिया गया है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कहीं नहीं किसी चार टांगों वाले जानवर की बात कुछ भी नहीं है। दुनिया की कायनात की हर चीज़ हमारे लिए तोहफ़ा है जो बाहमी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है। लिहाजा रजामंदगी
کے متعلق جو بتایا گیا ہے وہ حل یا تجزیہ وہ بھی آیتوں میں موجود ہے. دونوں طرح سے میں نے ترجمہ آپ کی عرض میں پیش کیا ہے. لہٰذا کچھ بھی چھری نہیں چلانی، کچھ نہیں کرنا. پوری الکتاب میں یہ ذکر ہی نہیں کہ جانوروں کے گلوں پر چھری چلانی ہے. کہیں ہے تو مجھے دکھا دیں، کیونکہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.